بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاہد کی حضور خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرے باطن سوال میں ابو بکر سے آئین عشق و وفا کے لا، دنیا مسلمہ پہ بہت ہی کم ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر ہے گدائے علم، دروازے علم سے خراج جا کے لا۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں اور ختم نبوت کی خاطر اپنے جان دینے کی نیت کرنے والے ختم نبوت کے پروانوں، آپ حضرات کی خدمت میں علماء کرام نے تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے۔ مجھے اکابرین ختم نبوت نے حکم فرمایا کہ اس کانفرنس میں تیری شرکت نہایت ضروری ہے۔ میں کوئی اپنی مصروفیات کا تذکرہ نہیں کر رہا، میری مجبوری یہ ہے کہ میں یکم سے 9 تک یہ پورے 9 دن اپنے علاقے کو دیتا ہوں، دن کو اپنے کام کرتا ہوں، شام کو بیانات بھی کرتا ہوں۔ میں اب بھی جمعہ پڑھا کے نکلا ہوں، عشاء کی نماز واپس جا کر میں نے اپنے علاقے میں درس قرآن دینا ہے۔ میری عادت ہے وقت کی پابندی کرتا ہوں، کبھی میری زبان کو ایک سیکنڈ بھی انتظار کی زحمت دوبارہ نہیں کرنی پڑتی، نہ ہی آئندہ ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے میں بڑے اختصار کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں۔ میں عالمی مجلس حافظ ختم نبوت کا قائد نہیں کارکن ہوں، پالیسیاں قیادت دیتی ہیں، کارکن اس پالیسی کے مطابق اپنے کام کو لے کر چلتا ہے۔ مجھے حکم ہے میں اس کے مطابق بات کرتا ہوں۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے، میں اپنے ذوق کے مطابق کہوں کہ 3 باتیں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے اس پیغمبر کی ذات۔ نمبر 2، جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے اس پیغمبر کی بات۔ نمبر 3، جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے اس پیغمبر کی جماعت۔ ہم پیغمبر کی ذات کو بھی مانتے ہیں، پیغمبر کی بات کو بھی مانتے ہیں، پیغمبر کی جماعت کو بھی مانتے ہیں، پیغمبر کی ذات کو بھی پاک مانتے ہیں، بات کو بھی پاک مانتے ہیں اور جماعت کو بھی پاک مانتے ہیں۔ نبی کی ذات کو بھی جنتی مانتے ہیں، بات کو بھی جنتی مانتے ہیں اور جماعت کو بھی جنتی مانتے ہیں۔ پیغمبر کی ذات کو بھی معصوم مانتے ہیں، پیغمبر کی بات کو بھی معصوم مانتے ہیں اور پیغمبر کی جماعت کو من حیث الجماعت معصوم مانتے ہیں۔ میں نے حیث الجماعت کی بات کیوں کی ہے؟ علماء کو سمجھتے ہیں، میں نے اس سوال کو واضح کیا ہے بلا وجہ کو الجھن کا شکار نہ ہو۔ ہمارا نظریہ ہے پیغمبر کی ذات تنہا معصوم ہے، پیغمبر کا صحابی تنہا ہو تو مومن ہے، تنہا ہو تو عادل ہے، تنہا ہو تو حجت ہے، تنہا ہو تو محفوظ ہے۔ جس مسئلے پہ سارے جمع ہو جائے ایسے ہی معصوم ہے جیسے پیغمبر معصوم ہے۔ ہمارا نظریہ ہے پیغمبر چاند ہے، صحابہ ستارے ہیں، چاند بکھرتا ہے، ستارے بنتے ہیں، ستارے سمٹتے ہیں تو چاند بنتا ہے، نبوت بکھرتی ہے، اصحاب بنتے ہیں، اصحاب سمٹتے ہیں تو نبوت بنتی ہے۔ سمٹ جائے تو عصمت ہے، بکھر جائے تو حفاظت ہے۔ میں خیر عرض ہی کر رہا تھا، میں بڑے تسلسل سے مختصر بات کر رہا ہوں تاکہ پورے وقت میں ہماری بات ختم ہو جائے۔ ہم پیغمبر کی ذات کو بھی سب سے اعلیٰ مانتے ہیں، پیغمبر کی بات کو بھی سب سے اعلیٰ مانتے ہیں، پیغمبر کی جماعت کو بھی سب سے اعلیٰ مانتے ہیں۔
میں آج لمبی باتیں نہیں کرتا، صرف 2 باتیں نقل عقل کی روشنی میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 مسئلہ حضور کی ذات کا مسئلہ ہے۔ میرے پیغمبر کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ دنیا کا ضابطہ عقلی ہے کہ جو آدمی اتنا بڑا ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ دنیا کا عرف ہے، اس کے مخالفین بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کے کائنات میں سب سے بڑے ہیں، اللہ کی ذات کے بعد پیغمبر کے مخالفین بھی بڑے ہیں۔ اور جب دنیا میں جو کسی کی مخالفت کرتا ہے، وہ 2 کام اپنی ہمت کے مطابق ضرور کرتا ہے، کبھی زبان سے کرتا ہے، کبھی قلم سے لکھتا ہے۔ میرے اللہ کے علم میں تھا میرے محمد کے خلاف قلم بھی چلے گی، میرے محمد کے خلاف زبان بھی چلے گی، خدا کے علم میں تھا۔ اور یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، کوئی حضور کا دفاع اعزاز سمجھ کے کرے گا، کوئی پیغمبر کے دفاع کو احسان سمجھ کے کرے گا۔ میرے اللہ نے پیغمبر کا نام محمد رکھا ہے یہ بتانے کے لیے میرا پیغمبر تمہارے دفاع کا محتاج نہیں ہے۔ میں نے محمد کا نام دے کے تمہارے دفاع سے بے نیاز کر دیا ہے۔ بھائی دفاع تو اس کا کرے جو دفاع کا محتاج ہو۔ اگر حضور کے خلاف کسی نے لکھنا ہے، پہلے محمد کہے گا تو پھر لکھے گا۔ اگر حضور کے خلاف بولنا ہے، پہلے محمد کہے گا تو پھر بکے گا۔ محمد اسے نہیں کہتے جس کی مخالفت کی جائے، محمد اسے کہتے ہیں جس کی موافقت کی جائے۔ جب حضور کے خلاف قلم چلے گا، پہلے محمد لکھے گا تو قلم کہہ دے گا کچھ حیا کر، محمد بھی کہتا ہے مخالفت میں لکھتا بھی ہے۔ اگر حضور کے خلاف بکے گا، پہلے محمد کہے گا تو پھر گالی دے گا، زبان کے لیے پر شرم و حیا کر لیتا، محمد بھی کہتا ہے مخالفت بھی کرتا ہے۔ گویا خدا نے پیغمبر کو نام محمد دے کے بتا دیا، جس قلم نے مخالفت کرنی ہے اس نے پہلے دفاع کرنا ہے، جس زبان نے مخالفت کرنی ہے اس نے پہلے دفاع کرنا ہے۔ میرے پیغمبر کا نام ایسا ہے جو دفاع کا محتاج ہی نہیں ہے۔ اگر تو نے اور میں نے دفاع کیا، یہ نبوت پہ احسان نہیں ہے، یہ خدا کا کرم ہے۔ اللہ تیری اور میری زبان قبول کر لے، یہ خدا کا کرم ہے۔ میری اور تیری جان قبول کر لے، یہ خدا کا کرم ہے۔ میری اور تیرے مال کو قبول کر لے، اس لیے حضور کا دفاع کرنا یہ نبوت پہ احسان نہیں ہے، یہ احسان ان کا ہے جن نے ہمیں اپنے دفاع کے لیے قبول کیا ہے۔ یہ پیغمبر کی ذات ہے اور تم ذات کا دفاع کرو گے کیا؟ میرے پیغمبر کی ذات وہ نہیں ہے جیسے تیری اور میری ذات ہے۔ کیا تیری اور میری ذات کا مسئلہ ہے؟ خدا نے اس کا خمیر مٹی سے لیا ہے۔ جہاں تک میرے پیغمبر کی ذات کا مسئلہ ہے، خدا نے ان کا خمیر جنت سے لیا ہے۔ مٹی میں غلاظتیں آ جایا کرتی ہے، جنت میں کبھی غلاظت ہوتی نہیں ہے۔ جب مٹی میں غلاظت آئی ہے تو تو نے صاف کر دی ہے، جنت کی زمین میں غلاظت ہوتی ہی نہیں ہے۔ تیری صفائی کی حاجت کیا ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا تھا میرے پیغمبر کا دفاع تو نے کیا کرنا ہے، میرے نبی کا دفاع میں اور آپ کیا کریں گے؟ خدا نے نبی کے وجود کو جنت سے بنایا ہے، یہی وجہ ہے کہ جنت میں ہمیشہ خوشبو ہوتی ہے۔ میرے پیغمبر کے وجود میں وہ ہے ہی نہیں، تو نے صفائی کیا کرنی ہے؟ میرا نبی تو اگر بول کرے وہاں سے بھی خوشبو نکلتی ہے۔ نبی کا براز ہو الخصائص الکبریٰ میں ہے، وہاں سے بھی خوشبو نکلتی ہے۔ میرے پیغمبر کا پسینہ ہو شمائل ترمذی میں ہے، وہاں سے بھی خوشبو نکلتی ہے۔ بھئی تو نے دفاع کیا کرنا ہے؟ وہ جنت والا وجود ہے، وہ تو وہ ہے ہی نہیں، وہاں تو سراپا خوشبو ہے۔ تو نے دفاع کیا کرنا ہے؟ میرے پیغمبر کا وجود تو جنت والا ہے، جنت میں وبانی شفا ہے۔ اگر تو نے کبھی تھوک دیا، ادھر لکھا ہے تھوکنا منع ہے، بیماری پھیل جائے گی، تیرے تھوک میں تو بیماری ہے۔ نبی کا تھوک اگر علی المرتضیٰ کی آنکھ میں لگے خدا شفا دیتے ہیں، صدیق کی ایڑی میں لگے تو شفا ملتی ہے۔ وبا ہے نہیں، تو نے علاج کرنا کیا ہے؟ میرا پیغمبر تو سراپا شفا ہے۔ میں جب تو ایک نکتہ عرض کر دوں، ایک شخص مجھے کہنے لگا یہ جو تم اہل سنت والجماعت کہتے ہو صدیق کی ایڑی پہ نبی کا لعاب لگا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہتے یہ تو پیغمبر کا احساس نہیں ہے، نبوت کی توہین ہے۔ لعاب نکلا نبی کی زبان سے، لگا امتی کی ایڑی پہ ہے، یہ تو پیغمبر کی توہین ہے۔ میں نے کہا نا ایک جہت کو دیکھے اشکال پڑتا ہے، دونوں جہتوں کو دیکھے پھر اشکال کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی کا صدیق سے رشتہ ایک ایمان والا ہے اور ایک رشتہ روح اور جان والا ہے۔ روح اور جان والا، روح اور ایمان والے رشتے کے تقاضے الگ ہے، جسم اور جان کے تقاضے الگ ہے۔ ہم نے صدیق کا رشتہ نبی سے دیکھا، ہمیں روح اور ایمان والا نظر آیا۔ صدیق امتی ہے، یہ نبی ہے، یہ غلام ہے اور یہ آقا ہے۔ اور جب ہم نے
جہت کو دیکھا تو اشکال ہے، دوسری جہت کو دیکھتا کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ میں بتائی رہا تھا میرے پیغمبر کا تو اور میں نے دفاع کیا کرنا ہے۔ پیغمبر سراپا شفا ہے، میرے پیغمبر کے وجود میں لطافت ہے، ان کے وجود میں کثافت نہیں ہے۔ بھئی اگر کثافت ہو اس کو اٹھانے کے لیے کچھ ضرورت پڑتی ہے، جس کے وجود میں لطافت ہے اس کو تو نے اٹھانا کیا ہے۔ میں لطافت وجود پیغمبر میں 3 دلیلیں دیتا ہوں۔ حضرت آمنہ کے پیٹ میں حضور ہے، آمنہ حمل سے ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے نبوت میری گود میں، نبوت میرے پیٹ میں ہے، میں نے ان کو جنم بھی دیا ہے لیکن مجھے احساس ہی نہیں تھا میرے پیٹ میں بوجھ ہے۔ کوئی بوجھ تو تب ہوتا جب نبی کے وجود میں کثافت ہوتی، وہ تو سراپا لطافت ہے۔ میرے پیغمبر کو صدیق اٹھا کے جب رات پر چڑھے ہیں، اتنا لمبا فاصلہ ہے، بڑا بندہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ عمر میں 2 سالوں کا فاصلہ ہے، صدیق جسم میں کمزور ہے لیکن اٹھایا کیسے؟ نبی کے وجود کی لطافت ہے۔ صدیق حضور کو اٹھا کے رات تک کیا ہے جبریل امین براق لے کر آئے ہیں۔ 1 سیکنڈ میں فاصلہ اتنا ہوتا ہے جہاں تک میری نگاہ جاتی ہے، بیٹا میرے پیغمبر کے وجود میں لطافت ہے اور لطافت اتنی ہے جبریل رکا ہے، یہ لطیف پیغمبر کا وجود مزید اوپر گیا ہے۔ تو انہیں دفاع کیا کرنا ہے؟ بھئی دفاع تو تب کرتا جب نبی کے وجود میں کثافت ہوتی۔ میں نے کہا پیغمبر کے وجود کا ہم نے دفاع کیا کرنا ہے؟ اگر کرے تو نبی کا احسان ہے۔ ہم محمد پیغمبر کی ذات کو مانتے ہیں، یہ رسول میرے پیغمبر کی بات ہے، میں اس کی اگلی بات کہنے لگا۔ ہم نے حضور کو آخری نبی مانا ہے، ہم ان کے بعد کسی نبی کے قائل نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے کیوں قائل نہیں ہے؟ میں نے کہا اگر قائل ہوتے، اگر ضرورت تو ہوتی نا، جب ان کے بعد ضرورت ہی نہیں ہے مجھے بتا قائل ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ میں دیوبند والے جملہ تمہیں کہتے ہو، خدا نے تمہیں بانی دارم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی دیا ہے، جس کو یا تو نے پڑھا نہیں ہے یا تو نے سمجھا نہیں ہے۔ حضرت قاسم الخیرات بانی دارم توجہ، قاسم توجہ ادھر رکھے، بانی دارم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی کے بارے میں حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نے توجہ ادھر رکھے۔ آپ سنے ذرا، مجدد الملت حکیم الامت تھانوی نے حضرت قاسم نانوتوی کے بارے میں ایک جملہ عجیب فرمایا ہے، فرمایا ہمارے قاسم نانوتوی وہ تھے جو منقول کو معقول بناتے، معقول کو محسوس بنا کر پیش کرتے۔ آپ میری بات کو سمجھے، میں نے لمبی بات نہیں کرنی، میں نے عرض کیا میں بات کو سبے کروں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ منقول کو معقول بناتے، معقول کو محسوس بنا کر پیش کرتے۔ یہ جملے کا مطلب کیا ہے؟ اگر دلیل قرآن و حدیث میں آتی ہے مولانا قاسم نانوتوی اس کو عقل سے بیان فرمایا کرتے، پھر اگلی بات کو مثال دے کر سمجھایا کرتے۔ یا مولانا قاسم نانوتوی کا فن تھا، توجہ رکھنا، بات ادھر دیکھیے، آپ ان کو اپنا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں۔ ہر آدمی کا ذوق ہوتا ہے اور ذوق کے مطابق انسان پہ حال تاری ہوتے ہیں۔ تم حال والے نہیں، تم کال والے ہو۔ مولوی یہ کال کی بات کرتا ہے، خانقاہ والا حال کی بات کرتا ہے۔ اگر ہم خانقاہ میں ہوتے تو حال پہ جاتے، درسگاہ میں ہوتے تو کال پہ جاتے۔ اللہ گواہ ہے میں اتنی شرح صدر پہ اس پہ گفتگو کر سکتا ہوں، حال اور کال پہ جس کا تو سفر نہیں کر سکتا، لیکن میں خانقاہ میں نہیں بیٹھا، میں دینی درسگاہ میں بیٹھوں۔ خانقاہ میں بات حال کی ہوتی ہے، درسگاہ میں بات کال کی ہوتی ہے۔ کال والا کبھی حال سے زیادہ پریشان نہیں ہوتا، نہ ہی حال کے بس بنیاد پہ مسائل بدلا کرتے ہیں۔ میں اور تو حال کے پابند نہیں ہے، میں اور تو کال کے پابند ہے۔ خیر میں بتانے لگا تھا حکیم الامت حضرت تھانوی فرماتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی کا ذوق یہ تھا، منقول کو معقول بناتے، معقول کو محسوس بنا کر پیش کرتے۔ میں اس میں بات کرنے لگا ہوں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی ہے، محمد رسول اللہ، ہم نے نبی کو رسول مانا ہے۔ میں نے کبھی حضور کے بعد کسی کو رسول نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ اگر ضرورت ہو تو ہم دیکھ لیں، اللہ کے نبی کے بعد ضرورت نہیں ہے، کبھی رسول مانے کیسے؟ کوئی بندہ کہتا ہے یہ کیسے مانے؟ میں نے کہا رسول پیغمبر کی بات کو کہتے ہیں، یہ رسالت ہے، رسالت کا معنی پیغام ہے، رسول کا معنی پیغام والا ہے، رسول کے ذمہ تو کام ہے، خالص علم و عمل کا پیغام لیتا ہے، مخلوق کو علم و عمل کا پیغام دیتا ہے۔ خدا نے ایک جگہ نبی کو پیغام دینے کی بنائی ہے، ایک جگہ نبی کے پیغام لینے کی بنائی ہے۔ تو درسگاہ میں آتا ہے تیرا استاد تجھے پڑھاتا ہے، ایک جگہ پڑھانے والے کی ہے اور ایک جگہ پڑھنے والے کی ہے۔ میرا نبی شاگرد ہے، استاد خود پیغمبر کا استاد خدا ہوتا ہے، نبی کا معلم کبھی فرشتہ نہیں ہوتا۔ غلط فہمی میں کبھی نہ آنا، خدا نبی خدا اور پیغمبر کے درمیان جبریل واسطہ ہوتا ہے، واسطے کو کبھی استاد نہیں کہتے۔ استاد بیٹھ کے پڑھا رہا ہے، شاگرد بیٹھ کے پڑھتا ہے۔ استاد ایک شاگرد کو کہتا ہے بیٹا یہ کتاب لے لو، اسے دے دو، یہ جو کتاب اس سے لے یہ اسے دے
واسطہ تو مانتے ہیں لیکن ان کو معلم اور استاد نہیں مانتے. میرے نبی خدا سے لینے والے اور میرے امت کو دینے والے ہیں. ایک جگہ لینے کے لیے ہے, ایک جگہ دینے کے لیے ہے. نبی خدا سے علم و عمل لیتا بھی ہے, نبی امت کو علم و عمل دیتا بھی ہے. یہ نبی کا کام ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کیا نبی کے بعد ضرورت ہے بھی یا نہیں. اگر ضرورت ہوگی تو چلو اس پہ غور کریں, جب ضرورت نہیں ہے پھر غور کرنے کی حاجت کیا ہے. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ یہ سارے انبیاء ہیں, یہ خدا سے لیتے بھی رہے ہیں, مخلوق کو دیتے بھی رہے ہیں, لیکن ان کے لینے کی جگہ کیا ہے. خدا نے حضرت آدم کو دیا ہے, آدم کو پیدا زمین پہ کیا ہے, پھر جنت میں لے کے گئے ہیں. حضرت آدم کو علم و عمل دیا, خدا نے جنت میں ہے. خدا نے حضرت نوح کو علم و عمل دیا, جودی پہاڑ تک لے جا کے ہے. خدا نے موسیٰ کریم کو دیا تو طور سینا دکھا کے دیا. خدا نے ابراہیم خلیل اللہ کو دیا تو جفا پہ سلا کے دیا, خانہ کعبہ پہ پہنچا کے دیا ہے. خدا نے حضرت عیسیٰ کو دیا ہے تو دوسرے آسمان تک پہنچا کے دیا ہے. خدا نے حضرت داؤد کو دیا ہے تو تخت شاہی پہ بٹھا کے دیا ہے. حضرت سلمان کو دیا ہے, خدا نے تخت شاہی پہ پڑھا کے دیا ہے. خدا نے علم عمل یوسف کو دیا ہے, حضرت خزانہ قلم ان کے حوالے کر کے دیا ہے جو ان کے دینے کا مقام تھا. لیکن میرے پیغمبر کی جب باری آئی ہے خدا نے علم عمل دیا ہے. ذرا معراج کی رات کو ذہن میں رکھنا, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ایک تو حوالے ساتھ اور ذہن میں رکھ لے, میں بات اختصاص سے کرتا ہوں. میرے پیغمبر کو جب خدا نے علم عمل دیا ہے, کبھی خانہ کعبہ میں بٹھا کے دیا ہے, کبھی خدا نے نبی کو کبھی اللہ نے خانہ کعبہ میں بٹھا کے دیا ہے, کبھی چارے زمزم پہ لٹا کے دیا ہے, کبھی براق پہ اڑا کے دیا ہے, کبھی عائشہ کی گود میں سلا کے دیا ہے, کبھی صدیق کے کندھے پہ بٹھا کے دیا ہے, کبھی طور سینا پہ پہنچا کے دیا ہے, کبھی ان کو بیت الرحم دکھا کے دیا ہے, مسجد اقصی میں امام الانبیاء بنا کے دیا ہے. اور جب دینے پر خدا آیا ہے عرش معلیٰ تک پہنچا کے دیا ہے. جب اللہ نے نبی کو دیا تو دینے کا آغاز بیت اللہ سے کیا ہے اور اختتام خانہ کعبہ میں کیا ہے. میں دونوں کے بارے میں قرآن پڑھتا ہوں, مجھے قرآن یہ بات بتاتا ہے ان اول بیت مطیع للناس سے, یہ خانہ کعبہ وہ گھر ہے جو دنیا میں سال سے پہلے مکان بنا ہے. اور جب نے عرش کے بارے میں قرآن کو دیکھا تو قرآن اعلان یوں کرتا ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن, خدا نے 7 زمینیں بنائی, اوپر 7 آسمان بنائے ہیں. وسع کرسی السماوات والارض, 7 آسمانوں پہ کرسی ہے. مکان عرش علامہ علامہ کرسی روح المعانی میں لکھتے ہیں اس کرسی پہ سمندر ہے, سمندر پہ خدا کا عرش ہے. تو پھر میں یوں کہتا ہوں کہ خانہ کعبہ مکان اول ہے اور بیت خانہ کعبہ مکان اول ہے, عرش مکان آخر ہے. جب خدا نے نبی کو دیا ہے مکان اول سے شروع کیا ہے, مکان آخر پہ پہنچا کے بس کی ہے. یہ لینے کی جگہ ہے جو خدا نے میرے مصطفیٰ پہ ختم کر دی ہے. اور جب دینے کی باری ہے ہم نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے, علم و عمل دیتے ہیں. کسی نے انس کو دیا ہے, کسی نے جن کو دیا ہے, جن و انس کو بھی دیا ہو تو میں خلاصے میں کہہ سکتا ہوں انہوں نے امت کو دیا ہے. لیکن جب میرے محمد کی باری آئی ہے علم و عمل دینے لگے ہیں, ان نے جنات کو بھی دیا ہے, انسانوں کو بھی دیا ہے, اور غلمان کو بھی دیا ہے. میں سے پڑھ کے گئے تو میرے محمد نے امت کو بھی دیا ہے, امت کے انبیاء کو بھی دیا ہے. تو کہے گا امت کو دیا ہے, ہمیں بات سمجھ آتی ہے, انبیاء کو کیسے دیا ہے ہمیں بات سمجھ نہیں آتی ہے. اگر میں اس پہ دلائل نلوتوی کے تحذیر الناس سے بات لاؤں گا تیرے دماغ سے بات اوپر چلی جانی ہے. پھر آپ نے کہنا یہ لوگ ہمیں بات سمجھا دیتے, میں زیادہ دلائل نہیں دیتا, صرف ایک دلیل دینے لگا جو آپ بڑے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. ایک لال مسجد کا امام ہے, ایک لال مسجد کا مقتدی ہے. لال مسجد کا مقتدی آئے گا وہ اپنے اپنا قیام بھی کرتا ہے, اپنا رکوع و سجود بھی کرتا ہے, تشہد میں بیٹھتا ہے. لیکن جب امام کے پیچھے کھڑا ہو یہ قرآن کو نہیں پڑھتا, امام قرآن پڑھتا ہے یہ قرآن نہیں پڑھتا. ممکن ہے تم میں سے کوئی کہہ دے امام نے لحاظ محمد تو بات نہیں آتے, جب اختلافی بات کی ہے میں اتفاقی نقطے پہ بات کر رہا ہوں, میں فاتحہ کی بات نہیں کر رہا, میں پورے قرآن کی بات کر رہا ہوں. قرآن امام کے پیچھے پڑھنے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. میں فاتحہ کو تیرے پاس لاتا تو کہہ سکتا ہے اختلافی بات کرتا ہے, کبھی بات تجھے سمجھ نہیں آتی, کھاتے میرے ڈال دیتا ہے. میں بتا یہ رہا تھا لال مسجد کا مقتدی ہے, آگے لال مسجد کا امام ہے, اس نے قرآن نہیں پڑھا, امام نے قرآن پڑھا ہے. لیکن مجھے تم بتاؤ جب خدا قیامت کے دن اجر مقتدی کو دے گا وہ قیام کرے گا, مقتدی نے کیا ہے, رکوع کرے گا, مقتدی نے کیا ہے, سجدے کرے گا, مقتدی نے کیا ہے, تشہد کرے گا, مقتدی نے کیا ہے. لیکن اللہ اس لال مسجد کے مقتدی کو قرآن کا اجر دے گا یا نہیں دے گا؟ تو کہتے دے گا. میں یہ تو کیوں کیا ہے جب اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے, خدا اجر دے گا کیسے؟ آپ نے فوراً کہنا ہے کہ لال مسجد کے امام نے قرآن جو پڑھا ہے اس کا قرآن مقتدی کا ہے, کیونکہ نبوت کا اعلان جو ہے من قال له امام فقراء الامام له
دیا, امام کی قرات مقتدی کی ہے. میں نے کہا کہ مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جب لال مسجد کا امام قرآن پڑھے یہ خدا سے اجر لے کے اپنے مقتدی کو دیتا ہے, تو پھر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں نا. چلیے بیت المقدس میں جاتے ہیں, پیچھے انبیاء مقتدی کھڑے ہیں, آگے امام الانبیاء امام بنا ہے. امام الانبیاء قرآن والا ہے, مقتدی تورات والا ہے. امام الانبیاء قرآن والا ہے, مقتدی زبور والا ہے. امام الانبیاء قرآن والا ہے اور مقتدی انجیل والا ہے. امام الانبیاء قرآن والا ہے, مقتدی صحیفے والا ہے. جب اس کو تورات ملی ہی نہیں ہے, مقتدی پڑھے گا کیسے؟ جب اس کو قرآن ملا ہی نہیں ہے, یہ پڑھے گا کیسے؟ قرآن ملا ہی نہیں ہے, پڑھے گا کیسے؟ لیکن امام قرآن پڑھتا ہے, مقتدی نہیں پڑھتا. تو پھر میں یہ بات کہنے میں حق بچانے کو, لال مسجد کے امام قرآن پڑھ کے مقتدی کو خدا سے اجر لے کے دیتا ہے. امام الانبیاء قرآن پڑھ کے اپنے مقتدی کو اجر لے کے دیتا ہے. تیرا امام بھی امتی ہے, مقتدی بھی امتی ہے. ادھر امام امام الانبیاء ہے اور مقتدی انبیاء ہے. تو پھر میں بات یہ کہہ سکتا ہوں, تیرا نبی وہ ہے جو خدا سے لیتا ہے, نبی کو دیتا ہے. ایک جگہ لینے کی ہے اور ایک جگہ دینے کی ہے. رسول وہ ہوتا ہے جو خدا سے لیتا ہے, امت کو دیتا ہے. جو لینے کے مقامات تھے خدا نے عرش پہ پہنچا کے مصطفیٰ پہ ختم کر دی ہے. جو دینے کے مقامات تھے امام الانبیاء بنا کے ختم کر دی ہے. مجھے تو بتا, جب لینے کا مقام بھی نہیں بچا, دینے کا مقام بھی نہیں بچا, تو نبی ماننے کی حاجت کیا ہے؟ کوئی مقام بچاتا ہم غور کر لیتے, مقام بچا ہی نہیں ہے, ہم غور کیا ہی نہیں ہے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ فتویٰ دیا ہے, میرے پیغمبر کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اس سے دلیل کا مطالبہ کرنے والا ویسے ہی بے ایمان ہے جیسے دلیل, جیسے نبوت کا دعویٰ کرنے والا یہ بے ایمان ہے. لوگوں کو بڑا تعجب ہے, کوئی دلیل مانگنا کفر کیسے ہے؟ اور کوئی دلیل مانگنا کفر اس لیے ہے, اگر دلیل کی گنجائش ہوتی تو مانگ لیتا, جب گنجائش ہی نہیں تو مانگا کیوں ہے؟ میں صرف یہ سمجھا رہا تھا, میں نے اتنی سی بات عرض کی ہے, حضور کے بعد گنجائش ہی نہیں ہے. ہم نبوت پہ غور کریں کیسے؟ غور کر ہی نہیں سکتے, اور اگر کرنا بھی ہوتا خدا نہ کرے مرزے کی بات کرتے, اس پر بات آپ سن چکے ہیں. میں نے صرف مختصر بات کی ہے. ہم حضور کی ذات کو بھی پاک مانتے ہیں, حضور کی بات کو بھی پاک مانتے ہیں, حضور کی جماعت کو بھی پاک مانتے ہیں. نبی کی ذات بھی شک کرے تب بھی بے ایمان ہے, حضور کی بات بھی شک کرے تب بھی بے ایمان ہے, پیغمبر کی جماعت بھی شک کرے تب بھی بے ایمان ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو نبوت کی ذات, نبوت کی بات اور نبوت کی جماعت پر پورا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا